من له على من له المجد والنظم والهدى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العلا ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الهدى وعلى آله وأصحابه الذين سمعوا واتبعوا آيات الكبرياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه استغفر الله تھوڑی سی آواز دو زیادہ کرو تھوڑی دیں انسان بحیثیت انسان ہونے کے دیو جی آواز دے تھوڑی رب کی تمام مخلوقات میں معزز بھی ہے، مکرم بھی ہے، موقر بھی ہے. بس جی اس کی توقیر اور اس کی تعظیم
اتنی واضح بھی ہے، مسلم بھی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی عظمت اور وقار کی گواہی دے رہا ہے۔ جب سے انسان کی تخلیق ہوئی اس دن سے اللہ نے اس انسان کو عزت کے تاج پہنانے شروع کیے، اور رہتی دنیا تک اللہ اسے عزتوں اور تعظیم اور توقیر سے نوازتا جائے گا۔ ابھی انسان تخلیق بھی نہیں ہوا تھا، وجود میں بھی نہیں آیا تھا، معرض وجود میں بھی نہیں۔ اس کائنات کے ذرے ذرے نے انسانی خاکہ اور جسم کا نمونہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ تب اللہ نے اسے بہت بڑی عزت اور عظمت سے نواز کے ایک اعلیٰ اور بے عیب گناہوں سے پاک مخلوق کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے اس دھرتی پہ، اس زمین پہ، اس دنیا میں ایک خلیفہ اور بادشاہ اور نائب مقرر کرنا ہے۔ اس دن سے اللہ نے اس دھرتی کی خلافت انسان کے سپرد کر دی۔ اور جب پیدا ہوا، نقشہ اور خاکہ رب نے بنایا، تو ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا جبرائیل سمائت اسجدوا لآدم، جس آدم کو میں نے تخلیق فرمایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اب اس آدم کی تعظیم، توقیر اور عظمت دل میں رکھتے ہوئے اسے قبلہ تصور کرتے ہوئے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ تب بھی تعظیم اور عظمت انسان کی ثابت ہوئی۔ جب انسان کی نسل اور ذریت اس کائنات میں پروان چڑھی، بڑھنے لگی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مجھے اپنے تقدس اور جلال کی قسم اس کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا ہے، میں نے انسان ہی کے لیے بنایا ہے۔ انسان کی عظمت اور وقار کو مزید مؤکد اور پختہ بنانے کے لیے، اور انسان کو یہ جتلانے کے لیے کہ تو کتنا اللہ کے ہاں معزز ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے اپنے تقدس اور جلال کی قسم، مجھے خالق و خلاق ہونے کی قسم، مجھے مصور و محیی ہونے کی قسم،
جس اعلیٰ صورت پہ میں نے انسان کو تخلیق فرمایا، کائنات کا کوئی ذرہ ایسی اعلیٰ صورت پہ تخلیق میں نے کیا ہی نہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز، جہان کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، جنگلوں کا ایک ایک تنکا اور پتا، اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کائنات کی مخدوم اگر مخلوق ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ مگر اتنی معزز، اتنی موقر، اتنی اعلیٰ، اتنی تعظیم والی، اتنی عظمت والی، وقار والی، شان والی مخلوق کو کائنات اور دھرتی پہ ذلیل و رسوا ہوتے دنیا دیکھ رہی ہے۔ جہاں چلے جاؤ، جس میدان میں چلے جاؤ، آپ کو انسان کی ذلت اور رسوائی کا پھریرا اور جھنڈا واضح نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر میدان میں، ہر مکان میں، ہر زمان میں، ہر محکمے میں، ہر چیز میں، ہر شعبے میں انسان کی ذلت اور رسوائی ساری کائنات کو نظر آ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی عظمت کو جوڑ کے رکھا تھا معزز اور موقر چیزوں کی تعظیم اور توقیر کے ساتھ، کہ جب تک انسان عزت والی چیزوں کی عزت کرتا رہے گا، اللہ اسے عزیز سے عزیز تر بناتا جائے گا۔ اور جب یہ اپنا ناطہ، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا جوڑ معزز، مقرر، موقر عند اللہ جو چیزیں ہیں ان سے توڑ لے گا، اپنے راستے ان سے الگ کر لے گا، انسان کو کبھی عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ وَلِلَّهِ الْعَظْمَةُ جَمِيعًا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں بھی اللہ کے لیے اور تمام عظمتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب سے انسان نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ سے علیحدہ کر لیا، رب کے بتائے ہوئے راستے ترک کر دیے، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کو چھوڑ دیا، اس دن سے انسان ذلیل اور رسوا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جب یہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کو لازم پکڑتا ہے، مر مٹتا ہے، اور پھر جب یہ اپنی زندگی کا مقصد اور منشور اللہ ہی کی تعلیمات کو سمجھتا ہے اور بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی اتنی عظمت اور وقار اللہ اپنی دربار میں اور دنیا میں بلند کر دیتے ہیں کہ اسی انسان کی امداد اور حمایت کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتے نازل کر کے دنیا کے اندر اسے عزت کے تاج پہنا دیتا ہے۔ پھر یہی وہ انسان ہوتا ہے جس کے لیے اللہ آگ کو گلزار کر دیتا ہے، یہی وہ انسان ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کائنات کے نظام کو بدل دیتا ہے، یہی وہ انسان ہوتا ہے جب اللہ اس کے لیے اپنے بنائے ہوئے عرش کے ضابطے اور قانون بدل دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اس عظمت والی ذات کے ساتھ کیا کر دیتا ہے؟ جوڑ دیتا ہے۔ اس انسان اور ظالم انسان کا ناطہ قبر سے ہوگا، میت سے ہوگا، مردے سے ہوگا۔ ایسے ادھر لے آؤ۔ یہ بھی ماشاء اللہ جمعہ پڑھنے آیا ہے۔ جب اللہ تعالی
اس کائنات میں کسی انسان کو عزت دینا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اسے ہدایت پہ چلا دیتے ہیں۔ اور جب انسان تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اجڑ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ اس نے خدا کا راستہ ترک کر دیا ہوتا ہے، رب کے راستے چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ اس ظالم انسان کا رشتہ قبر سے ہوگا، میت سے ہوگا، مردے سے ہوگا، پیر سے ہوگا، کافر سے ہوگا، دنیا سے ہوگا، جنات سے ہوگا، شیاطین سے ہوگا، باطل سے ہوگا، کفر سے ہوگا، مگر اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا۔ تو جب انسان اللہ کو اس قدر متروک و مہجور کر کے اپنے راستے بدل دے تو پھر عزت کا نام و نشان بھی اس کی جھولی اور مقدر میں نہیں آ سکتا۔ اس کائنات کی سب سے معزز مخلوق وہ اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ جب تک اپنے آپ کو رسولوں کی تعلیم کے ساتھ منسلک نہیں کرے گا اس وقت تک کبھی اس کائنات کے انسان کو عزت اور مقام نہیں مل سکتا۔ اس کائنات کی عظمت اور رفعت اگر اللہ نے کسی کو دینی ہے، آخرت کے مقام کی تعظیم اور توقیر کسی کو دینی ہے، تو یہ اس وقت انسان کو مل سکتی ہے جب انسان معزز اور موقر چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا۔ لے جاؤ اس میں اس کائنات کی معزز کتاب وہ قرآن مقدس ہے۔ جتنی تعظیم اللہ نے قرآن مقدس کو دی ہے کسی آسمانی کتاب اور کسی ارضی اور فرشی کتاب کو اللہ نے وہ تعظیم نہیں دی۔ اس کائنات کے مقدس مقامات وہ مساجد اور مدارس ہیں۔ اس دھرتی کے مقدس لوگ وہ علماء ہیں جو علماء حقہ کہلاتے ہیں۔ جب تک ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے نہیں رکھے گا عزت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کائنات کے زمانے اور مہینوں میں سے مقدس اور معزز مہینہ رمضان کا ہے۔ جب تک وہ رمضان کا اکرام اور اس کی تعظیم نہیں کرے گا اس وقت تک عزت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اتنا بڑا معزز موقر انسان جسے پیدائشی طور پہ اللہ نے عزیز اور عظیم بنایا تھا، وہ اپنی اس وراثت کو، اپنی اس نعمت کو، اپنی اس خصلت کو وہ تب باقی رکھ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مقدس اور معزز چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، لوگوں ساری کائنات دیاں عزتاں جوڑ کے رکھیا نے میں اپنے محمد دی تعظیم نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محمد دی عظمت اگر تیرے دل دے اندر نہ آئی، تیری عزت دیاں لیراں لیراں کر کے میں کتیاں دے اندر سامنے پا دیاں گا، مگر کائنات دا عزت دا مقام تینوں اللہ کدے ویکھن واسطے بھی نہیں جو دے۔ ذلت اور رسوائی اللہ نے منسلک رکھی ہے پیغمبر دی گستاخی اور توہین نال۔ اور ایک کائنات کا اصول اور ضابطہ ہے، جتنا پیغمبر دی توہین کیتی جائے گی رفعنا لک ذکرک، میں اتنا اپنے پیغمبر دا ذکر بلند کرتا جاؤں گا، اور جیڑا اس عمل دے اندر شامل ہو گیا وہ ذلیل تے رسوا ہو جائے گا، کدے عزت نہیں پا سکتا۔ ایک کائنات دا مسلم اصول اللہ نے بڑھایا ہے۔ اپنے پیغمبر دی عزت اور تعظیم کرنے دے اندر اللہ پاک نے تواڈی محتاجی نہیں، پیغمبر دی عزت کرنا اللہ تواڈے ذمے نہیں لایا کہ تسی کرو گے تو میرے پیغمبر دی عزت محفوظ رہنی ہے، نہیں، رفعنا لک ذکرک، میں اللہ آپ حفاظتی حصار بڑھا کے اپنے پیغمبر دی عزت کو محفوظ کر دینا۔ اس واسطے اللہ قرآن مقدس کے اندر فرمان دے
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. پیغمبر کریم دی عزت تعظیم دا عنوان اللہ نے بیان فرمایا، اور عنوان بیان فرما کے اللہ تعالی نے نرالت وکھرا انداز چلایا، اور کدے فرما دے والضحیٰ واللیل اذا سجا. میرا پیغمبر میں جدو قسمہ چاہنا تے جڑی چیز دی قسم نہ اٹھا رہا ہوں اس چیز دی عظمت تے وقار میری دربار دے اندر مسلم ہوندا. میں جدو زیتون تے تین دیاں قسمہ کھانا تے طور سینا دیاں قسمہ اٹھانا، میرے دل دے اندر اس پہاڑ دی عظمت بھی موجود ہے جس پہاڑ دے اتے میں موسیٰ علیہ السلام نال وکھریاں گلاں کیتیاں. جدو میں انسان دیاں قسماں اٹھاواں میرے دل دے اندر انسان دی عظمت بھی موجود ہوندی. اج میں انداز بدل دیتا، عنوان بدل دیتا، طریقہ بدل دیتا. اج کائنات دے اندر میں کسے انسان دیاں قسماں نہیں کھایاں، فرد واحد دیاں قسماں نہیں اٹھائیاں. میں انداز بدل کے کہنا والضحیٰ واللیل اذا سجا. جدو میں کائنات دے اندر اپنی قدرت دی بے کیف نظر نال ویکھیا، میرا سونا پیغمبر محمد رسول اللہ تیرے چہرے دے نال دا چہرہ مینوں نظر نہیں آیا. اگلے چہرے بھی میں اللہ دیاں نظراں دے سامنے، آن والے چہرے بھی میں اللہ دے سامنے. جڑے چہرے گزر گئے وہ بھی میرے سامنے موجود نے تے جڑے پیدا ہونے وہ بھی میرے سامنے موجود ہیں. لیکن مینوں اپنے تقدس تے جلال دی قسم ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. کیڑا مزہ آیا ہونا ہے، کتنا لطف تے سرور آیا ہونا ہے، کتنا رب کریم دا کلمہ قسمیہ ڈھکیا ہونا ہے. جدو عرشاں تو آواز آئی ہونی ہے تے فرشاں دے اوتے سونے محمد رسول اللہ دا چہرہ دنیا ویکھ رہی ہونی ہے. او تو کلمے رب دے نازل پے ہوندے تے جس چہرے واسطے اللہ کلمے نازل پیا کردا ہے او دنیا دے نقشے تے سامنے موجود ہوئے. تے جدو جبریل کلام لے کے آیا ہونا ہے تے جدو آ کے پڑھ کے محمد رسول اللہ نو سنایا ہونا ہے تے پھر سامنے پیغمبر دا منور چہرہ، مقدس چہرہ، بے عیب چہرہ سامنے ہونا ہے. او دیاں لذتاں جبریل ہی محسوس کر سکتا ہے، کائنات دے کسے انسان نو پتہ نہیں لگ سکتا. اس ویلے کے دا مزہ آیا ہونا ہے جدو اللہ فرما دے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. او میرا سونا مینوں تیرے اس چہرے دی قسم جیڑا چہرہ میں تیری مرضی دے مطابق بنایا، میں تیری خواہشاں نو سامنے رکھ کے تیرے مقام تے
عزت نو سامنے رکھ کے تیریاں عزتاں تے عظمتاں سامنے رکھ کے تیرے دل دیا تمناواں نو سامنے رکھ کے جس چہرے نو میں اللہ نے تخلیق فرمایا ہے او چہرہ کہہ رہا ہے جے بارے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے ہوندے سن اجے پیغمبر کریم دے تے ایمان لے آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر بھی سامنے موجود نے حضرت حسان ادھر پیغمبر دے چہرے نو ویندا ہے ادھر اپنے دل دے کلمات تے اپنے تخیل نو ویندا ہے پھر دنیا دے سامنے بیان کر کے پیغمبر دا چہرہ پڑھدا جاندا ہے نقش نین بھی پڑھدا جاندا ہے زلفاں پیغمبر دیاں پڑھدا ہے پیغمبر دا چہرہ پڑھدا ہے پیغمبر دے حسن نو پڑھدا ہے اکھاں دے حیا نو پڑھدا ہے زبان دی صداقت نو پڑھدا ہے پیغمبر دے حسن نو پڑھ کے پھر اپنی زبان نال اپنے تخیل دا اظہار کردا ہے تے حضرت حسان فرماندے نے احسن منک لم تر قط عین احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء حضرت حسان فرمانے لو سونے دے سرور محمد رسول اللہ جس چہرے دیا اللہ نے قسم کھائیاں نے اس چہرے نو سامنے رکھ کے میں اپنے تخیل تے معافی ضمیر دا اظہار پیا کرنا احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء مینو اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے مینو پیدا کرنے والے خدا دی قسم ہے عینو اج تک کسی اکھ نے بھی تیرے جیسا چہرہ دیکھیا کوئی نہیں ہے سونا چہرہ دیکھیا کوئی نہیں ہے نہ جبریل دی اکھ نے دیکھیا ہے نہ پیغمبر دی اکھاں نے دیکھیا ہے نہ پہلے لوگاں دی اکھاں نے دیکھیا ہے نہ آن والے لوگاں دی اکھاں نے دیکھیا ہے نہ کسی جن دی اکھ نے دیکھیا ہے عینو میرا ایمان پیا کہندا ہے کائنات دے اندر اللہ نے ایسا چہرہ بنایا نہیں ہے واجمل منک لم تلد النساء دنیا دے اندر حسین جدو پیدا ہوندے انہاں دی ماواں ولادت دا ذریعہ بندیاں نے جنم دا ذریعہ بندیاں نے پیدائش دا ذریعہ بندیاں نے ماواں بڑے بڑے نبیاں نو پیدا کردیاں نے ماواں دے بدن وچ پیدا ہو کے بادشاہ بھی آندے رسول بھی آندے سونے بھی آندے جمال والے بھی آندے کمال والے بھی آندے میں ساری کائنات دے سامنے اللہ دی کلام نو سامنے رکھ کے گواہ بنا کے میں اعلان پہ کرنا واجمل منک لم تلد النساء اللہ نے کائنات دے اندر او ماں بنائی نہیں ہے جڑی تیرے جیسے جوان نو پیدا کر اللہ تعالیٰ فرماندے نو دنیا کائنات دے لوگوں والضحیٰ واللیل اذا سجا مینو تیرے چہرے دی قسم میرا سونا محمد رسول اللہ حتیٰ کہ تیری کالیاں زلفاں دے قسم ربک وما قضا میرے اللہ نے جدو قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے محسوس ہوتا ہے اللہ کہہ رہا میرا سونا ساری کائنات دا ذرہ ذرہ چھڈ سکدا ساری کائنات نالوں میں اللہ تعلق توڑ سکدا ما ودعک مگر تیرا رب تینوں کدے چھوڑ نہیں سکدا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی میرا پیغمبر ستے خیرات تیرے واسطے ساریاں رحمتاں تیرے واسطے ساریاں برکتاں تیرے واسطے ساریاں عزتاں تیرے واسطے ساریاں تعظیمات تیرے واسطے ساریاں بلندیاں تیرے واسطے ساریاں کامیابیاں تیرے واسطے ساریاں سرفرازیاں تیرے واسطے کائنات دیاں ساریاں بلندیاں میں تیرے واسطے بنائیاں میرا پیغمبر جیویں جیویں قدم رکھدا جائے گا ہر آن والا سال
تیرے واسطے عزت والا ہونا ہے، ہر آنے والے اللہ دا تیرے واسطے عزت والا ہونا ہے۔ یہ جملہ جو پیا دسدا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دعا ماں پیا دیندا ہے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ نو، جی میں دنیا دے اندر ماما اپنے بچیاں نو دعا ماں دیندیاں نے کہ بیٹا جتھے پیر ہووے اوتھے خیر ہووے، جتھے پیر رکھدا جائے خیر تے رحمتاں تے برکتاں تے کامیابی اللہ پہلے پہنچا دے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر دی ماں ہے تے نہیں جو دعاواں دے میں تے پہلے انہوں دنیا دے اندر فوت کر لیا ہے، اجے میرے پیغمبر دنیا دے اندر حسن دے اندر بھی کمال حاصل نہیں کیتا، اجے بچپن تے طفولیت دے اندر زندگی پیا گزردا ہے، میں ماں دی محبت والا تعلق بھی توڑ لیا تاکہ ساری کائنات نالو کٹ کے میرا پیغمبر میرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں ماں ہے نہیں دعا ماں نہیں دے سکتے، میں اللہ اعلان کرنا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرا پیغمبر جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے، شاءاللہ دنیا دے اندر تتوا نہ لگی، کوئی اوکھا ویلا نہ ویکھنا پڑی، میرا پیغمبر ساری کائنات دے اندر اللہ نے جو تعریفاں کیتیاں اپنے پیغمبر دیاں کیتیاں نے، اللہ عنوان بدل دیتا ہے، فرمایا کائنات دے لوگوں جے عزت چاہتے ہو تے میرے محمد نال جڑ جاؤ۔ عزت والیاں چیزاں نال جڑو گے تے عزت ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے والا سوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث۔ نالی اگلی سورت کے اندر اللہ نے بکھرا انداز اختیار کیتا، ایک نرالا انداز اپنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے الم نشرح لک صدرک، او میرے پیغمبر ذریعہ نعمتاں دے اوتے تے ذرا غور کر، کیڑیاں نعمتاں میں تینوں دنیا دے اندر عطا فرمائیاں نے۔ میرے دنیا دے اندر معاملے نو ویکھ، میں تیرے نال کتنا وکھرا معاملہ کیتا ہے جڑا کسے پیغمبر نال کیتا نہیں ہے۔ الم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر میں تیرا سینہ چوڑا کر دیتا ہوں، میں تیرا سینہ وسیع کر دیتا ہوں، میں تیرا سینہ فراغ کر دیتا ہوں۔ کس اعتبار نال فراغ کر دیتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماندے الم نشرح لک صدرک، اج محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں، اللہ پہلے نعمت دے دیتی۔ جی بندہ کسی نو جتلا کے آکھے نا، تنبیہ کر کے آکھے یار یہ کام میں تیرے واسطے نہیں کیتا، یہ کام میں تیرے واسطے، یعنی تینوں پتہ نہیں ہے لیکن میں تیرے پتے اور علم تو پہلے تیرے واسطے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے الم نشرح لک صدرک، اعلام تعلیل دات جتھے تعلیل آ جائے تقریر خود بخود آ جاندی ہے۔ معلوم ہے اللہ فرماندے لکا اے تیرے واسطے کیتا ہے، مینوں لوڑ نہیں ہے۔ الم نشرح لک صدرک، او میرے پیغمبر ذرا دیکھ تے صحیح موسیٰ کلیم اللہ نو، او تے آپ دعا ماں پیا کردا ہے، ہاتھ بن کے دعا ماں پیا کردا میرا موسیٰ کلیم اللہ، اور اعلان پیا کردا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اتے موسیٰ کلیم اللہ کو طور دے اتے کھلو کے تے آپ دعا ماں پیا منگدا میرے اللہ میں جانے واسطے تیار ہاں، جیرے بھار چوائے نہیں جانے واسطے تیار ہاں، میں فرعون دے سامنے مسئلہ بیان کرنے واسطے تیار ہاں۔ میری دعا ہے اشرح لی صدری، میرے اللہ میرا سینہ کھول دے،
چاڑا کر دے، میرے سینے دے اندر وسعت پیدا کر دے، یسر لی امری۔ نبوت والا تعلیم و تبلیغ والا معاملہ بڑا اوکھا ہوندا ہے، حق بیان کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے، ظالم تے جابر قسم دے لوگاں دے سامنے مسئلہ حق بیان کرنا انہاں دی اکھاں دے اندر اکھاں پا کے بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ میں کمزور ہاں، میں انسان ہاں، میں ضعیف ہاں، متا کوتاہی ہو جائے، میرے اندر کوئی غلطی واقع ہو جائے، یسر لی امری۔ اللہ پاک فرما دے اتے موسیٰ آپ پہ منگدا، میرا پیغمبر موسیٰ منگدا پہ ہے، لیکن میرے پیغمبر محمد رسول اللہ جدو تیری باری آئی ہے میں منگڑ نہیں دیتا، آپ سینہ فراغ کر دیتا۔ فرمایا لم نشرح لک صدرک، این باعث اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے جدو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، زمین دی خلافت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، اللہ اپنے پیغمبر نو تنبیہ پیا کردا ہے، اپنے پیغمبر نو پہلے آگاہ پیا کردا ہے، سمجھا رہے اللہ تعالیٰ فرما دے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، او میرا داؤد پیغمبر میں تینو زمین دے اندر خلیفہ بنایا ہے، میں تینو زمین دی نگرانی عطا فرمائی، میں زمین دی سرپرستی دیتی ہے، میں زمین دا تینو والی بنایا ہے، میں لوگاں دا تینو نگہبان تے نگران بنایا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفۃ، تینو عظیم نام میں کائنات دے اندر بنا کے روانہ کیتا ہے۔ میرا پیغمبر تے ولایت ملنے دا مقصد کے ہوندا ہے فحکم بین الناس، لوگاں دے درمیان عدل و انصاف نال فیصلے کرنا، لوگاں دے درمیان عدل و انصاف دے فیصلے کرنا، کسے دی روح رعایت نہ کرنا، کسے اپنے تے قرابتدار دی روح رعایت نہ کرنا، حق ویکھ کے انہاں دے درمیان فیصلہ کرنا۔ میرے پیغمبر یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں تائی تینو خلافت دیتی ہے، لوگوں دے درمیان فیصلے کر، لا تتبع الہویٰ، اپنی خواہش تے دل نو نہ ویکھی پیا میرا پیغمبر، میرا دل کس پارے پیا جاندا ہے، میری خواہش کس پاسے پہ جاندی ہے، میرے دل دی تمنا کے دے نال ہے، میری دلی محبت کے دے نال ہے، میرے دل دا تعلق کے دے نال ہے، اپنے دل نو مما ویکھی پیا میرا پیغمبر، حق نو ویکھی جیڑے پاسے حق جائے آپ نال ٹر پائے، حق والے پاسے ٹر پینا میرا پیغمبر، اتھے اللہ داؤد پیغمبر نو خبردار پیا کردا ہے کبھی خواہش دی من کے ظلم نہ کرنا، لوگاں دے نال زیادتی نہ کرنا۔ جدو آئیے واری محمد رسول اللہ دے اللہ آپ شہادتاں پیا دیندا ہے، گواہیاں پیا دیندا ہے، قرآن نازل پیا کردا ہے، اللہ پاک فرما دے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے لوگوں میں تے اتنا اپنے پیغمبر نو بے عیب دنیا دے اندر بنایا ہے، جدو میرا پیغمبر بولدا ہے تے اللہ دی مرضیاں نال بولدا ہے، اپنے دل دی مرضیاں نال نہیں بولدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر میں تیرا سینہ چوڑا کر دیتا ہے، تیرا سینہ وسیع کر دیتا ہے، کتنا وسیع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کلام الہی جے دے کنارے دا کسے نو پتا، علم دا خزانہ بڑھ کے آیا ہے قرآن مقدس، ساری دی ساری کائنات علوم دا مرکز تے محبت بن کے آیا ہے تے قرآن مقدس بن کے آیا ہے۔ جس قرآن دے کنارے دا پتہ نہیں، انتہا دا پتہ نہیں، جس کائنات دے کسے انسان نو قرآن دے اختتام دا پتہ نہیں، قرآن دے علم مک سکدے نہیں، قرآن دیا خوبیاں مک سکدیاں نہیں، قرآن دیا رحمتاں مک سکدیاں نہیں، قرآن دیا برکتاں مک سکدیاں نہیں۔ جی میں میری کلام دی کائنات دے اندر انتہا نہیں ہے، میری ذات دی انتہا نہیں ہے، جی میں میری ذات دی انتہا نو کوئی نہیں جان سکدا، انج کائنات دے اندر میری کلام دی انتہا نو بھی نہیں جان سکدا۔ لیکن اللہ فرما دن کمال تے میں اللہ دا ہے، اتنا بے انتہا بے عمیق بے قرار، جیڑا علم دا
خزانہ تے سمندر بن کے آیا ہے. علم نشرح لک صدرک، او سارا قرآن اٹھا کے تے محمد دے سینے چ پا دیتا. علم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر جس مذہب دی انتہا نہیں، سارا مذہب بھی تیرے سینے دے اندر، سارا دین بھی تیرے سینے دے اندر، ساری شریعت بھی تیرے سینے دے اندر، پہلیاں شریعتاں بھی تیرے سینے دے اندر، پہلیاں کتاباں بھی تیرے سینے دے اندر، پہلے علوم بھی تیرے سینے دے اندر، دنیا دے علوم بھی تیرے سینے دے اندر. ساری کائنات دا خزانہ قرآن مقدس اٹھا کے میرا پیغمبر میں تیرے سینے دے اندر پا کے اعلان کیتا ہے علم نشرح لک صدرک. میں اتنا وسیع بنایا، میں اتنا چوڑا بنایا میرا پیغمبر تیرا سینہ، ساری کائنات بھی تیری دشمن بن جائے، ساری کائنات تیری مخالف بن جائے، قریشی تیرے مخالف ہو جان، اپنے تیرے مخالف ہو جان، دنیا کائنات دا ذرہ ذرہ تیری مخالفت دے اندر آ جائے، کائنات دا ذرہ ذرہ تیرا دشمن بن کے سامنے آ جائے، مینوں اپنی ذات تقدس جلال دی قسم ہے علم نشرح لک صدرک، میں ذرا برابر بھی تنگی تیرے سینے دے قریب نہیں آن دیاں گا. علم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر میں تنگی کدے سینے تیرے دے اندر نہیں آن دیاں گا. تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑے ویلے میں تیرا سینہ کھولیا میرا پیغمبر، کائنات دے انسان نو ہر معاملے دے اندر شک پے سکدا ہے، اونوں اپنے عقیدے دے اندر بھی بعد اوقات شک ہوندا ہے، اپنے کم دے اندر بھی شک ہوندا ہے، مشن دے اندر بھی شک ہوندا ہے، لیکن میرا پیغمبر علم نشرح لک صدرک، میں تیرا سینہ اتنا کھول دیتا ہے، جیڑا قدم اٹھانا ہے، جیڑی گل کرنا ہے، جیڑا مسئلہ بیان کرنا ہے، میرا پیغمبر علم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر میں تیری زبان تے سینے چ کدے شک آن نہیں دیتا. جی میں قرآن شک تو پاک ہوندا ہے، ایویں پیغمبر دا بیان تے پیغمبر دی حدیث بھی شک تو پاک ہوندی، مگر شرط یہ کہ پیغمبر تو ثابت بھی ہو جائے، پیغمبر تک دا تعلق بھی پہنچ جائے. بنیاں بنائیاں حدیثاں نہیں ہوندیاں، گھڑیاں تے تلیاں تے بٹیاں ہوئیاں حدیثاں نہیں ہوندیاں، جیڑی پیغمبر دی زبان وچوں گل نکل جائے، جویں قرآن بے عیب ہوندا ہے، ایویں پیغمبر دی زبان وچوں نکلی حدیث تے کلام بھی بے عیب ہوندے. اللہ تعالیٰ فرماندن علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. او کائنات دے انسانوں جو عزت چاہندے ہو، دنیا دی عزت چاہندے ہو، آخرت دی عزت چاہندے ہو، مذہب دی عزت چاہندے ہو، دنیا دی عزت چاہندے ہو، کس کس اعتبار نال عزت چاہنا چاہندے ہو، اللہ تعالیٰ فرماندن میرے پیغمبر نال جڑ جاؤ، میں اللہ آپ اپنے قدرت دیاں ہتھاں نال تانوں عزتاں دے تاج پوا دیاں گا. اس قدر اللہ نے عزت دیتی اپنے پیغمبر کو. وقت تھوڑا ہے، ہاں جب تک پیغمبر نال تعلق نہیں بڑھنا عزتاں نہیں مل سکتی. اللہ کی قسم ہے جو پیغمبر کے دروازے تے آ گیا اور پیغمبر تے اعتماد کر کے پیغمبر نال جڑ گیا، میں عرشاں دے بنائے ہوئے قانون بدل دیاں گا، مگر خالی ہاتھ ایسے بندے نو واپس نہیں جان دیاں گا. مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر موجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس واقعہ نو بیان فرماندے ہیں تے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس واقعے نو خود بیان فرماندی ہیں. روایات دے اندر الفاظ دی کمی بیشی ہوندی ہے، مفہوم دے اندر تقریباً مماثلت اور مطابقت موجود ہوندی ہے، کیونکہ ایک واقعے میں جو بندہ ایک دفعہ بیان کرتا ہے الفاظ ہور ہوندے نے، دوسری دفعہ بیان کرتا الفاظ ہور ہوندے نے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس روایت دی خود راوی ہیں، بیان فرماندی ہیں، اور خود حضرت عائشہ بھی بیان فرماندی ہیں. فرماندی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام نو غسل دے رہی سی،
اور ایک روایت دے اندر آندا ہے غسل نہیں دے رہی سی، سر نہیں دھو رہی سی، بلکہ پیغمبر نو کنگا کر رہے سن۔ او زلفاں جہدیاں اللہ نے قرآن دے اندر قسماں چاہیاں، حضرت عائشہ صدیقہ انہاں زلفاں دے اندر اپنے ہاتھ نال کنگا کر دیا سن۔ کہ کر دیا سن؟ بولو کو سمجھ آئیے؟ میرے خیال کو نہیں آئی۔ ہوں جا کے تسی یہ بھی مطالبہ نہ کر دو جنانیاں کو بھی حضرت عائشہ بھی کنگا کیتا، تسی بھی آ کے کنگا کرو۔ میں ایک گل پیا کرنا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کنگا کر رہا سن، یا ایک روایت دے اندر آندا انہاں دے سر نو دھو رہا سن۔ تاں پتہ لگتا ہے ایک عورت آئی تے دو معصوم بچیاں اپنے ہتھاں نال پھڑیاں ہویاں پکڑیاں ہویاں نبی علیہ السلام دے خدمت دے اندر آئی تے انجی آ کے پیغمبر دے سامنے آئی۔ پردے دا حکم کوئی نہیں اجے نازل ہویا، نبی علیہ السلام دے سامنے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے رو کے عرض کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ان زوجی طلقنی۔ نبی علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا یا رسول اللہ ان زوجی طلقنی، یا رسول اللہ میرے خامد نے مینوں طلاق دے دیتی ہے۔ تے زاروں قطار روندی پئی ہے، عمر رسیدہ عورت ہے، سن بھی زیادہ ہو گیا ہے، بچے بھی پیدا ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نو آکھن لگی ہے یا رسول اللہ طلاق دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے کیا صورت ہے طلاق دی، الفاظ کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نو آکھن لگی یا رسول اللہ ان زوجی قد ظاہرنی، میرے نال زہار کیتا ہے، میرا خامد عمر رسیدہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، نظر بھی تھوڑی ہوتی ہے تے نالے بیمار بھی ہے تے او دے مزاج دے اندر چڑچڑا پن بھی موجود ہے، جلدی غصہ کر جاندا ہے، مینوں کسے کام واسطے بلایا ہے، مینوں دیر ہو گئی، میرے نال ناراض ہو گیا، اسے غصے تے غضب دے اندر آ کے میرے نال زہار چا کیتا ہے۔ زہار دا معنی ہوندا ہے اپنی عورت نو اپنے محرم عورتاں وچوں کسے دے ایسے حصے نال تشبیہ دینا جہدا ویکھنا حرام ہوندا ہے، مثلا کنڈ ہو گئے، مثلا پیٹ ہو گیا، ران دا حصہ ہو گیا، کدے محرم عورت دا کدے انسان ویکھ نہیں سکدا، ایدا ویکھنا جائز نہیں ہونا۔ ایک بندہ کہہ دے اپنے بیوی انت علی کظہر امی، تو میرے اوتے انج جویں میری ماں دی پیٹھ ہے، انج دے الفاظ کہہ دے تے عورت حرام ہو جاندے، اس زمانے دے اندر طلاق شمار کیتے جاندے۔ یا رسول اللہ ہسدا وسدا گھرانہ انجام دا کسے نو کوئی پتہ نہیں ہوندا، انجام جاننے والا کلا اللہ ہوندا ہے۔ چڑچڑا پانوں دے اندر آ گیا ہے، ضعیف بھی نال ہے، بیمار بھی نال ہے، اسے غضب دے اندر آ کے میرے نال ایک گل چا کیتے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرما دے انج آسمان نال ویندے تے اللہ دے پیغمبر فرما دے مینوں انج محسوس ہوندا ہے تو دے تے حرام ہو گئی ہے، او دا تیرے نال کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا او دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ رو کے نبی علیہ السلام نو کہہ دی یا رسول اللہ او دی دل لگی بھی میرے نال ہے، میری بھی دل لگی او دے نال ہے، میں انہوں نہیں چھڑنا چاہتی، او مینوں نہیں چھڑنا چاہتا، یا رسول اللہ کوئی رستہ کڈ کے دے طلاق دے دتی نہیں، طلاق دے الفاظ تے آکھے نہیں ہے، بار بار مجادلہ پئی کر دی ہے، مباحثہ پئی کر دی ہے، کدے سامنے آ کے گل کر دی، کدے سائڈاں تے آ کے گل کر دی ہے، بار بار پئی کر دی ہے۔ اللہ مجادلے نو قرآن چا بنایا ہے، او دے باسو تکرار نو قرآن چا بنایا ہے تے محمد جوان تے نازل کر کے امت واسطے ایمان بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دے جدوں میں یہ گل پئی کر دی امی عائشہ فرما دیا نے اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے اے جا کے لجاجت نال گلاں پئی کر دی ہے، رو دی بھی نال ہے، پیغمبر نو گلاں بھی کر دی ہے، معصوم بچیاں دے سر تے ہاتھ پھیرنی ہے، اتنی رو رو کے گل پئی کر دی ہے۔ فبکت وبکا من کان فی البیت، آپ زارو قطار پہ رو دیا مائی خولا
تے نالے گھر دے اندر جڑے بھی بندے موجود نے وہ بھی رونا شروع کر دیندے نے. بڑا ظلم ہو گیا اس عورت نال, بڑے زیادتی ہو گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے ایک حصے نو کنگی کر کے حضرت عائشہ جب دوسرے پاسے آندیاں نے, مائی اس سائڈ نو چھڈ کے اس پاسے آ جاندی ہے. پھر آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نو گل کر دے, یا رسول اللہ کوئی میرے واسطے رستہ کڈو, میں اجڑ گئی ہاں, نہ میں اگے جان جوگی نہ میں پیچھا جان جوگی نہ میں کمان جوگی, میں کنج بچیاں نو پالنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن ما انزل اللہ فیک بعمرک من شیء یا خولا. اے خولا میں اعلان پیا کرنا صداقت امانت نال, اللہ نے تیرے بارے ذرا برابر کوئی نواں حکم نازل نہیں کیتا. جدو کوئی نیا حکم آئے گا میں آپ بتا دیاں گا. اس ویلے مائی صاحبہ کہہ دیے انی اشتکی اللہ, میں پیغمبر دی عزت وقار نو سامنے رکھ کے میں پیغمبر نال تعلق بنانے واسطے آئی ہاں کہ ساری کائنات دے اندر معزز بھی محمد رسول اللہ, عزت والا بھی محمد رسول اللہ. جتنا اللہ نے کائنات دے اندر پیغمبر نو عزت دتیاں نے کائنات دے اندر اللہ نے کسے ہور نو نہیں دتیاں. تے نالے کہندے نے مسئلے حل اتو ہونے نے تلو کوئی نہیں ہونے. مسئلے حل کتوں ہوندے نے؟ اتوں. اتے کون ہوتا ہے تے تلے کیا ہوندیاں نے؟ قبراں. تلے کی ہوندیاں نے؟ قبراں مزاراں. اے زمین دے وچ تے اللہ کتھے ہوندا ہے؟ الرحمن علی العرش استوا. رب فرماندے نے مسئلے دا حل اتوں آنا ہے, تلو کوئی نہیں آنا. تلو دا رب نے اعلان کیتا لا یسمعوا دعاءکم, او لوگ تواڈے مسائل دا حل پیش کرنا تے اپنے مقام تے تواڈی پکار بھی نہیں سن سکدے. او تواڈی گل بھی سنن دی طاقت مائی صاحبہ سائڈ ہو گئی. سائڈ ہو کے مائی صاحبہ نے کوئی 7-8 اشعار آکھے, اور اشعار جب اس پڑھے نا تے اللہ دے عرش نو ہلا کے رکھ دیتا. اور اوپر بھی ہے سائڈ تے ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں قربان جانا میں رب دی ذات تو, میرے نال کھلو کہ عورت گلاں پہ کر دیے او دیاں ساریاں گلاں میں نہیں سن سکی, مگر قربان جاواں رب دی ذات نو قد سمع اللہ, جس اللہ نے او دیاں ساریاں گلاں سن لیاں نے, او دیاں ساریاں گلاں میں نال کھلو کہ او دیاں گلاں سن. یہ کہندا 7 گز مٹی دے تلوں مردہ میری ہر گل سندا پیا ہوندا. پیر نو آنے جانے دا بھی پتہ ہوندا. ایتھے عائشہ صدیقہ جیسی ولیہ نو زندہ عورت نو زندہ عورت دی پوری گل دا بھی پتہ نہیں پیا چلدا. مائی صاحبہ کہندی ہے یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع. تھکتے نہیں گئے کسی پاسے کام تے نہیں جانا, جانا ہوگا تو یار دس دیو. یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع. میں شعر پڑھ کے ترجمہ کر دینا ہے, ایدی وضاحت ایدی تفصیل پھر کسی موقع تے. یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع. یا من یرا ما فی الضمیر, او ذات جڑی دیکھن والی ہے میرے معافی ضمیر نو, میرے ضمیر دے اندر جو کچھ ہے وہ یسمعو تے میرے ضمیر دی ہر گل نو سنن والا ہے, میرے ضمیر دی ہر صدا تے آواز نو سنن والا ہے. انت المعد لکل ما یتوقع. ہر کائنات دے اندر ممکن ناممکن کن جیڑا بھی ہوندا ہے تو کرنے والا ہوندا ہے, ممکن کم کرنے والا بھی تو ہوندا ہے, ناممکن نو ممکن بنان والا بھی تو ہوندا ہے. یا من یرجى للشدائد كلها یا من الیہ المشتکى والمفزع. مائی صاحبہ کرا کہندی ہے یا من یرجى للشدائد كلها, او ذات جڑے
تمام مصائب دے تکلیفاں دی امان گاہ پناہ گاہ جے دے نال امیداں لا کے بندہ منگدا ہے تیری ذات ہے تیرے سوا کسے کول امیداں نہیں بر ہو سکدیاں امیداں پوریاں نہیں ہو سکدیاں یا من الیہ المشتقى والمفزع اے میرے اللہ میرا ایمان ہے کوئی شکایت لے کے آوے تامی تیری دربار دے اندر مرض دی شکایت لے کے آوے تیری دربار دے اندر قرض دی شکایت لے کے آوے تیری دربار دے اندر غم دی شکایت لے کے آوے تامی تیری دربار دے اندر دکھ دی شکایت لے کے آوے تامی تیری دربار دے اندر بندہ بیماریاں تو تنگ ہوتا ہے تے شکایت اللہ دے اگے کردا ہے اللہ دکھ مینوں تنگ پیا کردا ہے مرض مینوں بڑا تنگ پیا کردا ہے فلاں مینوں تنگ پیا کردا ہے فلاں پیا کردا ہے اللہ تعالی دی دربار دے اندر مائی صاحبہ فرما دے یا من الیہ المشتقى ایوب جے دی دربار دے اندر آوے آدم جے دی دربار دے اندر آوے موسیٰ جے دی دربار دے اندر آوے اج میں کھولا روندی ہوئی اجڑ گئی میں دنیا دے اندر برباد ہو گئی میں تیری دربار دے اندر آندی پئیا یا من خدائن ملکی فی قولکم اے میرے اللہ میرا ایمان ہے کائنات دے کسی انسان دے ہاتھ دے اندر کوئی شے نہیں ہے میرا ایمان ہے تیرے قول کن دے اندر کن والے لفظ دے اندر ساری کائنات دے خزانے موجود ہیں تو کون کر دے تے میرا مسئلہ حل ہو گیا تینوں کسے کو منگنا نہیں پوندا مشورہ نہیں کرنا پوندا فتوی نہیں لینا پیندا کسے کو مسئلہ نہیں پوچھنا پیندا اگے مائی صاحبہ کہنے او من فإن الخير عندك اجمع اے میرے اللہ او من میرے اوتے احسان چکر میں غریبنی دا بھلا چکر میرے اللہ تیرے دربار دے اندر تیری حد دے اندر ساری خیر خیر ہے کائنات دے اندر میرا ایمان ہے بیدک الخیر ساری کائنات دی خیرات تیری دربار دے اندر اگے مئی صاحبہ کہندی ہے من ذل الذی یدعو واہتف باسمہ او ذات جے دے نام لے لے کے کائنات دا بندہ تے ذرہ ذرہ آواز پیا دیندا ہے جانور بلاوے تاں وی کہے یا اللہ مولوی بلاوے تاں وی آکھے یا اللہ امیر بلاوے تاں وی آکھے اللہم غریب بلاوے تاں وی آکھے اللہم من ذا الذی ادعو واہتف باسمہ ان کان فضلک عن فقیرک یمنع میرے اللہ میں تیری دربار دے اندر تیرا نام لے کے تینوں بلاندی پئیاں جے مینوں دھکے دے دے تے کائنات دے اندر کے دا نام ہے میں جا کے بلاواں تیرے نام دے علاوہ کوئی نام نظر نہیں آندا مینوں پیر جیلانی دا نام نظر نہیں آندا مینوں علی حجویری دا نام نظر نہیں آندا مینوں کسے زندہ مردہ دا نام نظر نہیں آندا مینوں کسے جن فرشتے دا نام نظر نہیں آندا جے میں جانیا جے واقفاں تے تیرے نام دیا جے میں تیرے نام نال پئی منگ دیا میرے اللہ میرے اوتے خیر فرما اگے مائی صاحبہ فرما دے مالی سوا فقری الیکا وسیلتون مالی سوا فقری الیکا وسیلتون بالافتقاری الیکا ربی اجزاؤ اے میرے اللہ میرے کو دولت نہیں فصاحت نہیں بلاغت نہیں علم نہیں کمال نہیں تقوی نہیں عبادت نہیں کہنا دیا نعمت لے کے میں نہیں آئی میں کمال لے کے نہیں آئی میں عزت لے کے نہیں آئی فقری تیرے کو منگنا فقیر بڑھ کے آنا اے میرا بڑا سرمایہ ہے اسے سرمایہ دے تحت میں تیری دربار دے اندر آئی بالافتقار الیکا ربی اجزاؤ میرے اللہ اے فقر دا اظہار بھی کرنا تے میں تیری دربار دے اندر کرنا ہے مالی سوا قریب بابی کا ہلتون مالی سوا قریب بابی کا ہلتون ولا اردت فای باب اقراؤ میرے اللہ کہنا دے سارے دروازے چھڑ کے میں تیرے دروازے نوا کے کھٹکھٹایا ہے میں کنڈا پکڑ کے تیرے دروازے دا کے کھٹکھٹایا ہے ولا اردت فای باب اقراؤ میرے اللہ جے مینوں خالی واپس کر دے مینوں دوجا دروازہ دس چھڑ میں اودوں تے جا کے اپنے مسائل دا حل تلاش
کرا مینوں پتا ہے تیرے دروازے دے علاوہ کتے دا دروازہ نہیں ہے. اے مائی اجے پڑھدی پئی ہے اتو جبریل قرآن لے کے پہ آندا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. ساری کیفیت اللہ بیان کردا ہے, سارے حال اللہ بیان کر کے کہندا ہے. اللہ پاک فرماندے کائنات نو پتہ نہیں مگر قد سمع اللہ, اللہ ساری مائی دیاں سن لیاں نے. ہاں عزت والا دروازہ تلاش کر کے عزت والے نال تعلق بنا کے آگے بندہ تے اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں جان دیتا. عزتاں نال نواز کے اتنا عزتاں اللہ نے مائی نو دتیاں. پیغمبر دوتے موت آ گئی, حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے موت آئے, حضرت عمر فاروق دی خلافت دا زمانہ ایک لشکر لے کے نکل دیں تاں پتہ لگتا ہے کہ بڑھیا عورت حضرت عمر نے بلا کے اپنا بلا دیے. حضرت عمر چلے گئے, ایک سر نوا دیتا, ایک سر جھکا کے گلاں سن دیا رہے, کرنے والی گلاں کر دی رہی. حضرت عمر سن دے لائے, لشکر پورا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ مائی نے گلاں ختم کی تیاں. حضرت عمر واپس آئے, لوگاں پوچھیا ایک بڑھیا عورت دی خاطر اتنا وقت لا دیتا, اتھے بڑے بڑے صحابہ کرام انتظار پہ کر دے. حضرت عمر فرمان لگے جھلیو تانوں کیا پتا اے او عورت ہے جس عورت دیاں گلاں اللہ کن لا کے سنین میں عمر دیاں گلاں کیوں نہ سنا. اے مائی خولا ہے, اے مائی خولا ہے. تے جے بندہ عزت والی چیزاں نال تعلق قائم کرے اللہ پھر اتنا عزتاں دے دیاں نے قیامت بھی او دے نام کدے مٹا نہیں سکدی. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے.